السلام علیکم ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو لوگ ہم سے دین سیکھتے ہیں، جو دین کی بات۔ اچھا، آج 3 سوال ہیں ہمارے پاس، 3 سوال ہیں۔ یہ ایک سوال تو کسی بھائی نے مجھ سے پوچھا، اور 2 سوال مجھے کسی نے میری پرانی ویڈیو ہے کسی وہ وائرل ہو گئی تھی، اس پہ کسی بھائی نے یہ پوچھے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بڑے علمی اور بڑے انٹرسٹڈ سوال ہیں۔ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ اچھا، پہلے اس کا جواب دیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، جنت کے اندر سب سے پہلے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جائیں گے۔ وہ بلال جو تپتے ہوئے انگاروں پر احد 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 اس کو کہتے رہے ظالم کے چھوڑو اس لفظ کو، اللہ کو چھوڑو، اس دین کو چھوڑو، وہ احد 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 کہتا رہا، وہ بلال جائے گا۔ اور اس بلال، اس خادم رسول کے ہاتھ میں اس ناقہ، اس سواری کی لگام ہوگی جس سواری پہ شہنشاہ سوار، میں کیا کہوں اس نبی کے لیے، سبحان اللہ، وجہ تخلیق کائنات، بس اتنا ہی کافی ہے تو شان اتنی بڑی ہے، میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، چلو کچھ گزارا ہو جائے گا۔ وہ ہستی اوپر بیٹھی ہوگی جو کون؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ، سب کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سواری پہ۔ اور دخول، سب سے پہلے داخلہ کس کا ہوگا؟ بلال حبشی کا ہوگا، اور سواری میرے آقا۔ گویا کہ داخل تو میرے آقا ہوں گے، لیکن میرے آقا کی سواری کی لگام بلال حبشی کے ہاتھ میں ہوگی۔ سب سے پہلے دروازے میں اندر جو داخل ہوں گے وہ بلال حبشی ہوں گے، پھر میرے پیارے آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وجہ جنت ہیں اور اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں۔ چلیے دوسرا سوال چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا؟ سب سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا؟ یہاں بڑی گہرائی ہے ایک بات پہ، سب کے ذہن میں تو یہی آ رہا ہوگا کہ آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس میں لا شک فی ذالک، آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ایک چیز پہ تھوڑا سا تفکر کریں۔ علامہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے اشعار میں سے ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں، اس میں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کر روشنی کون و مکان کو سجایا گیا۔ میرے رب نے سب کائنات بنانے سے پہلے نقش روئے محمد کو بنایا، اس نقش کو بنایا کہ میں نے اپنے محمد کو کیسے بنانا ہے، اور پھر اس نقش کو بنا کر، اس نقش سے لے کر روشنی اس دنیا کو بنا کر کون و مکان کو سجایا، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کی مٹی سے کر کر، اور میرے اللہ نے اپنی چاہت کے مطابق اس مہمان خصوصی جیسے سب سے آخر میں آ کر بیان کرتا ہے تاکہ مجمع بیٹھا رہے، اس دنیا کی بقا کے لیے میرے اللہ نے میرے محمد کو سب سے آخر میں لایا اپنی چاہت کے مطابق، جو میرا ذہن اور میرا علم کہتا ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، تیسرا سوال، دنیا کو اللہ نے کس کے لیے بنایا اور کیوں؟ اس کا جواب بھی میں نے اس سے پہلے میں دے دیا، میرے اور پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا۔ اور کس کے لیے بنایا؟ اور کون ہے جس کے لیے اللہ نے دنیا بنائی اور کیوں؟ اس کا جواب میرے اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، کیونکہ مخلوقات اور بھی بہت تھی جس کو اللہ ہمیں انسانوں کو نہ پیدا کرتے، اور بھی چیزیں عبادت کے لیے بہت تھی، اس میں اس کا جواب میرے اللہ کے پاس ہے۔ ویسے علل اور علتیں اور تعویلات وہ تو بہت ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔